اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں اقوام عالم پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ سورہ بقرہ کی 47 نمبر کی آیت ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان کے مختلف زندگی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کا بگاڑ کی وجہ جو تھی وہ عقید آخرت کے بارے میں ان کے غلط خیالات، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا اپنے نظام باطل میں کہ ان کا تعلق جلیل القدر انبیاء سے ہے، وہ ان کے آبا و اجداد ہیں، اور ان کا سلسلہ بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہے، اولیاء اللہ سے، زہاد اور صلحاء سے نسبت ان لوگوں سے ہے، لہٰذا ان کی بخشش وہ ان لوگوں کے صدقے میں ہو جائے گی۔ اور یہ کہتے تھے کہ بھلا ایسے لوگوں کو جن کا تعلق ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ہے، جو ایسے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیسے دے سکتا ہے؟ یہ نظام باطل تھا ان کا، یہ عقیدے کے تعلق سے آخرت کی یہ عقیدہ اور یہ فکر رکھتے تھے، یہی چیز ان کو تباہ کر دی، اور وہ یہی خیالات میں رہ کر دھوکے میں زندگی گزارتے تھے، اس کی وجہ سے عمل سے دور اور جو ہے برے کاموں اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہوتے رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں اور احسانات کا کو یاد دلا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل کہہ کر، اے یعقوب کی اولادو، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور احسانات ہیں اس کو یاد کرو، اور کیسے ہم نے تم کو اقوام عالم پر فضیلت بخشی تھی، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تم کو امام اور پیشوا اور مقتدی بنایا تھا، اس کو یاد کرو۔ اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ان کی توحید اور پھر آخرت کی فکر، صحیح فکر بنانے کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس دن ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو تم لوگ، قیامت کا دن، جس دن کیسے افراتفری ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ لوگوں ڈرو، اس دن سے خوف کرو، اس دن کا جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی بھی نفع نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی بیٹا اس کے لیے نفع بخش ہو سکے گا۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک یہ سچا وعدہ ہے، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ دھوکہ باز شیطان تم کو ورغلا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ بار بار متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ دن آنے والا ہے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جیسا کہ دنیا میں انسان جب پریشانی اور مصیبت میں آ جاتا ہے تو وہ پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ تقریباً 3 طریقے ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ طریقے وہاں پر چلنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب پکڑا جاتا ہے، کہیں پر مشکل میں آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یقبل منہا شفاعہ، فرمایا سب سے پہلے سفارش، کسی نہ کسی کی سفارش کر کے چھوٹ جانے کی چکر چلاتا ہے دنیا میں۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے یہاں سے نکلنے کی، ولا یؤخذ منہا عدل،
یعنی وہ جو ہے کچھ نہ کچھ فدیہ، کچھ رشوت دے کر یہاں سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے جہاں پر پکڑا گیا تھا وہاں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یا کوئی بڑا آدمی بااثر آدمی ہے اس کے جان پہچان والا تو وہ آ کر اس کو چھڑا لیتا ہے کہ فلاں بندہ میرا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ یہ تینوں چیزیں قیامت میں چلنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے انکار کر رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ دنیا میں جیسا تم چھوٹ جاتے تھے وہ چیزیں وہاں پر چلے گی۔ ہاں، سفارش کے بارے میں قرآن کہتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں بھی کئی ایک مقامات پر سفارش کے تعلق سے بات آئی ہے، لیکن لوگ سفارش کا جو شفاعت کا جو عقیدہ ہے اس کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں، اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چاہے جس کی چاہے سفارش کر سکے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ دو کنڈیشنز ہیں، دو شرائط ہیں، اس کے بغیر سفارش نہیں ہوگی کسی کی بھی۔ کون سی شرطیں ہیں؟ ایک یہ کہ رحمان جس کو اجازت دے وہی سفارش کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے کہ سفارش کرو، اٹھو، تو وہ سفارش کر سکے گا۔ ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، وہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوں گے ان کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ پھر کس کس کی سفارش کی جائے وہی بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ فلاں کی حق میں سفارش میں قبول کروں گا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا کہہ کر فرما دیا کہ وہ لوگ بھی جس کی چاہے سفارش نہیں کر سکیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے، جو دنیا میں گناہوں میں رہ کر توبہ کیے بغیر مر گیا تھا لیکن ایمان کی حالت میں تھا، تو وہ ایمان کی وجہ سے اس کی سفارش ہو سکے گی وہاں پر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ وہ نیک بندوں کو جس کو اجازت دی جائے گی سفارش کرنے کی، دو کنڈیشن کے بغیر سفارش کسی کی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ تینوں باتوں کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جیسا تم چھوٹ جاتے تھے وہاں پر چھوٹ نہیں سکو گے، وہاں پر پکڑے جاؤ گے۔ اور یہ باتیں واضح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کے تذکرہ آپ اگر دیکھیں تو قرآن کریم میں سب سے زیادہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جسے قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ دیگر کوئی انبیاء کا تذکرہ اتنی زیادہ اتنا کثرت سے نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت بالکل اس سے مشابہہ ہوگی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کی طرح ہوگی۔ اور آپ نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ بالکل ایسا کہ ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں کی جوتی کے مشابہ ہوتی ہے، بالکل ملی جلی، یعنی پہچانی ہی نہیں جاتی۔ اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ لوگ اگر کوئی سوراخ یا بل میں گھسیں گے تو یہ لوگ بھی گھسیں گے، یعنی وہی کام کریں گے یہ لوگ۔ تو اس لیے ان کو متنبع کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے یہ قوم کو، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ فرماتے ہیں قوم موسیٰ کا، قوم بنی اسرائیل کا، کہ دیکھو وہ لوگوں نے غلط فہمیوں میں آ کر اور بڑی خوش فہمیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے بزرگ اور ان کے آباء و اجداد ان کو بچا لیں گے، اس وجہ سے وہ عمل سے دور ہو گئے تھے۔ یہ کام تم نہیں کرنا، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان کے اوپر۔ تو یہ بتانے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان لوگوں کو تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا المیہ ہے کہ آج امت محمدیہ بھی بالکل ویسے ہی کام کر رہی ہے، ویسی ہی فکر رکھتی ہے جیسے وہ لوگ تھے، اور اس کو بدلنا ہی نہیں چاہتی، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ زیادہ تر اکثریت آج مسلمانوں کی آپ دیکھیے کہ ان کے وہ آباء و اجداد جو بزرگان دین، جو اولیاء اللہ جو گزر چکے ہیں، جو صلح امت ہے، جو ان کے پیر اور مرشد اور مقتدا اور پیشوا ہیں اور رہنما جن کو یہ بنا کر بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں ان کو بخشوا دیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ کوئی نہیں بچائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کوئی نہیں بچا سکے گا اس دن۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر دامنگیر ہوگی اس دن، یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں بچائے گا، جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا تھا، اور بیٹا اپنے باپ کے لیے کچھ نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ سورہ انفطار میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور مزید تفصیل کے ساتھ اس بات کو بتایا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، فرمایا یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا اس دن۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرمایا یعنی اس دن تو کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا
اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سب خاموش ہوں گے، ہاتھ بن کر کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کی نظریں نیچی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے بات کرنے کی وہی بات کر سکے گا، اور بات بھی کیسی؟ بالکل صحیح اور درست بات کرنا پڑے گا اس کو، اپنی من مانی بات وہاں پر نہیں کر سکے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا، بلکہ سب کو اپنے اپنے بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اور پھر جو کچھ بھی دنیا میں تم نے محنت اور سعی کی تھی، جو کوششیں کی تھی، اس کا نتیجہ تم دیکھ لو گے وہاں پر، اسی کے مطابق تم کو وہاں پر جزا یا سزا ملے گی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نجات تمہارے خیالات پر موقوف نہیں ہے، یا نہیں تو یہ اہل کتاب کی خیالات پر ہے، بلکہ نجات تو اس پر ہے کہ جیسا تم عمل کرو گے بالکل اسی کے مطابق تمہیں ملے، اس کا جزا و سزا ملے گی۔ جو برا عمل کرے گا تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، کیونکہ نجات کے لیے دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ کوئی عمل صالح اور ایمان کی پنجی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو پھر اس کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آرزوئیں تمنائیں ہیں تمہاری اور اہل کتاب کی، یہ چلنے والی نہیں ہے، اس سے نجات وہاں پر نہیں مل سکتی۔ یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ دیکھو وہ قوم نے کیسا اپنی عقیدہ آخرت کو بگاڑ لیا تھا، اس کی وجہ سے ان میں فساد پیدا ہو گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کرنا، یہ نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ اس بات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرے تو پھر وہ بچ سکتی ہے، اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات بخشی، انہوں نے تم کو برے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں سے وہ سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جو تاریخی واقعات ہیں قوم بنی اسرائیل کے، جس کے تعلق سے اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ فرعون کیسا عذاب دیتا تھا قوم بنی اسرائیل کو۔ اصل میں اس وقت کے جو حالات تھے مصر میں، اس میں 2 قومیں آباد تھی، ایک وہ فرائض مصر جو فرعون اور اس کے حکومت کرنے والے جو لوگ تھے وہ ایک قوم کے تھے، اور دوسری قوم جو تھی قوم بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو یہ دونوں قومیں وہاں پر آباد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم بنی اسرائیل، اس کو فرعون اور اس کے لوگوں نے غلام بنا کر رکھا تھا اور ان سے کام لیتے تھے ان کو۔ تو ہوا یہ تھا کہ کسی نے ایک پیشین گوئی کر دی تھی فرعون کے سامنے کہ قوم بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تمہاری حکومت اور اقتدار اس کے ذریعے سے چلا جائے گا۔ یہ سن کر اس نے جو بھی بچے پیدا ہوتے نومولود لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، اس لیے کہ لڑکیوں سے اس کو کوئی خدشہ نہیں تھا، لڑکوں سے تھا۔ اس کو یہ بات بتا دی گئی تھی، اور لڑکیوں کو رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان سے کام لیتا تھا، گھر کے کام کاج اور ماما گیری اور خدمت لینے کے لیے ان کو رکھتا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسا عذاب دیتا تھا تم کو۔ سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو مار دیتا اور بچیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی آزمائش اور بڑا امتحان تھا تمہارے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہیں اس میں گزار دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ واقعے کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کی قوم والوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اس کو سمجھاؤ۔ تو انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اس کو تبلیغ کی اور تعلیم کی، لیکن وہ بات کو نہیں سمجھ پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ
میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِّيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِّيَهُم، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا کہ نکلو تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، تو جب وہ نکلے تو سامنے دریا حائل ہوا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو ہے آ رہا تھا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دریا جو ہے اس کے اوپر اپنی لاٹھی کو مارو، تو جیسے ہی لاٹھی کا مارنا تھا معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں 12 راستے بنا دیے، جس کا تذکرہ مختلف جگہوں پر آ رہا ہے قرآن میں۔ تو اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے پار نکل گئی۔ وہ پار ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس راستوں کو ایسا ہی چھوڑ دیا کچھ دیر کے لیے۔ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا، وہ آیا اور آ کر یہ سمجھا کہ یہ راستے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِّيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِّيَهُم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پیچھے آیا اور آ کر وہ بھی جو ہے دریا میں گھس گیا اور سمجھنے لگا کہ یہ راستہ ہمارے لیے ہے، لیکن وہ دریا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پھر جیسا تھا ویسا ہی کر دیا، تو وہ قوم وہیں پر غرق ہو کر رہ گئی، سب کے سب ہلاک ہوئے اور مارے گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کیسا ہم نے جو ہے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے، کہ وہ کیسے ظلم و زیادتیاں کرتا تھا کہ ان لوگوں کو، اور اس کی ساری قوم کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔